السلام علیکم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی ویڈیو میں قوم سمود کا مختصر سا تعارف حدیث کی روشنی میں بیان کروں گی۔ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے والی قوم سمود پر عذاب الہی کیسے آیا؟ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے حجر علاقہ میں مشہور عرب قبیلہ سمود رہتا تھا۔ یہ قبیلہ قوم عاد کی نسل سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سے جو مومنین اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، قوم سمود ان کی اولاد تھی۔ اس قوم میں بھی آہستہ آہستہ بت پرستی آ گئی تھی۔ اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے، جو ان دنوں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سرزمین پر ایک سرکش قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے یہ جگہ 5000 سال گزرنے کے بعد بھی ویران ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقہ سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آثار قدیمہ دکھا کر وہ سبق دیا جو ہر صاحب بصیرت کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اس قوم کی بستی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔ عذاب الہی کے بعد قوم سمود پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کی بستی قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ اس کے متعلق احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجر یعنی سمود کی بستی میں پڑاؤ کیا تو غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں کے کنوؤں کا پانی نہ پئیں اور نہ اپنے برتنوں میں ساتھ لیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہم نے اس سے اپنا آٹا بھی گوندھ لیا اور پانی بھی اپنے برتنوں میں رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ گوندا ہوا آٹا پھینک دیں اور پانی بہا دیں۔ اصحاب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کو پھینک دینے کا حکم دیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سمود کی بستی حجر میں پڑاؤ کیا تو وہاں کے کنوؤں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور آٹا بھی اس پانی سے گوندھ لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جو پانی انہوں نے اپنے برتنوں میں بھر لیا ہے اسے انڈیل دیں اور گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ بجائے اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کہ تمہیں ان لوگوں کی بستی سے گزرنا پڑ رہا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو روتے ہوئے گزرو، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ آ پکڑے جس میں ظالم لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔